سود کے سلسلے میں کچھ ضوابط ہیں. ایک حدیث جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے سود کے مسائل کو سمجھنے کے سلسلے میں، وہ حدیث آپ کے سامنے لاتے ہیں اور پھر سود کی بعض شکلیں آپ کے سامنے جو اس وقت مروجہ ہیں آپ کے سامنے لائیں گے. سود کی حرمت اور مذمت کے تعلق سے کچھ باتیں اب تک آپ کے سامنے کی گئیں. سودی مسائل کو سمجھنے کے لیے بنیادی حدیث، ضوابط اور کرائٹیریا پر مشتمل حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مسلم اور بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور بھی کئی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث مروی ہے. میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. چاندی چاندی کے عوض، سونا سونے کے عوض. نہایت توجہ کی ضرورت ہے، مسائل کی بات ہے. سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گیہوں گیہوں کے عوض، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض اور نمک نمک کے عوض. اگر بکتا ہے تو برابر برابر بیچنا ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہوگا. اگر کوئی زیادہ لیتا ہے یا زیادہ طلب کرتا ہے تو سودی کاروبار کرتا ہے. اگر آپ گیہوں کو گیہوں سے بیچ رہے ہیں، برابر برابر آپ کو لینا ہے اور کیش لینا ہے. آپ اپنا مال دیجئے، دوسرے سے مال لیجئے. 6 چیزوں کو ہم 2 خانوں میں بانٹتے ہیں. 4 چیزیں: گیہوں، جو، کھجور، نمک، اشیاء مطعومات کہلاتی ہیں، کھانے کی اشیاء، اشیاء خوردنی، اور ماشاءاللہ تول کر اور ناپ کر بیچی جاتی ہے. اور سونا اور چاندی تول کر بکتا ہے اور ثمن ہے، یہ قیمت ہے. دنیا کی ہر چیز آپ سونے چاندی سے خرید سکتے ہیں. اور آج کل کرنسی نوٹوں نے سونے اور چاندی کی حیثیت لے لی. یہ بھی ثمن ہے عالمی منڈی میں. کہیں بھی کسی ملک کا ویلڈ ملک کی ویلڈ کرنسی لے کر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیے، آپ اشیاء خرید سکتے ہیں. تو سونے اور چاندی کی علت یہ ہوا کہ وہ ثمن ہے، قیمت ہے اور ناپ تول کر کے بیچی جاتی ہے. یہی معاملہ کرنسی کا بھی. تو 4 چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 چیزیں سونا اور چاندی ثمن ہے. بعض علماء نے تو یہ کہا کہ جو چیزیں حدیث کے اندر مذکور ہیں 6 چیزیں، ان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز میں مفاضلت جائز ہے. زیادہ کم کر کے آپ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. لیکن جماہیر امت محمدیہ نے کہا کہ نہیں، ان 6 چیزوں کی علت تلاشی جائے. اور علت اہل علم کے راجح قول میں 4 چیزوں کی علت اشیاء خوردنی ہونا، کھائی جانے والی چیز ہونا، اور ناپ کے یا تول کے بیچا جانا. اور دوسری 2 چیزوں کی علت ہوئی ثمن ہونا اور تول کے بیچا جانا. اب آپ غور کیجئے کہ نہ صرف ان چیزوں میں جو یہاں مذکور ہیں، بلکہ چاول، مکئی، باجرہ، مسور، ارہر، جو بھی اجناس ہیں، غلہ ہے، اشیاء خوردنی ہے. اگر آپ گیہوں کو گیہوں سے اگر برابر سرابر بیچنے کے مکلف ہیں تو چاول بھی اگر چاول سے بکے گا، مسور بھی مسور سے، ارہر بھی ارہر سے اگر آپ بیچیں گے تو بالکل برابر برابر بیچنا ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہوگا. کوئی بھی غلہ ہو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا چاول عمدہ ہے، قیمتی ہے، باریک چاول ہے، 40 روپے کلو ہے بازار میں، اور دوسرے شخص کے پاس چاول 10 روپے کلو کا ہے، اگر یہ 40 روپے والے چاول کو بیچنا چاہے 10 روپے والے چاول کے عوض، تو جب چاول چاول کے عوض بکے گا تو بالکل برابر ہی بیچنا ہوگا. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چاول بہت عمدہ ہے تو آپ اپنے قیمتی چاول کو بیچ دیجئے، روپے لے لیجئے اور 10 روپے کلو کا 4 کلو چاول خرید لیجئے. لیکن اگر آپ چاول سے چاول بدلتے ہیں، برابر بیچنا ہوگا. حضرت ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیجا. وہاں سے وہ محصول لے کر آیا، زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا. تو ایک طرح کے سارے کھجور تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا. کہا کہ اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کے تمام کھجور ایسے ہی ہوتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ،
مختلف کوالٹی کے کھجور تھے، ہم نے مخلوط کھجور کے 2 سا دے کر ایک طرح کا کھجور 1 سا لے لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مخلوط کھجور کو پیسے درہم کے عوض بیچ دیتے اور روپے پیسے سے، درہم سے، سکوں سے عمدہ کھجور خریدتے، لیکن کھجور دے کر تم نے 2 سا دے کر 1 سا خریدا، یہ تو عین الربا، یہ تو کھلا ہوا سود۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک برنی کھجور، عمدہ کھجور لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا من این ھذا، کہاں سے لے کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ردی کھجور تھے، میں نے 2 سا دے کر 1 سا عمدہ کھجور خریدا۔ آپ نے کہا اوہ عین الربا، اوفو یہ تو کھلا ہوا سود ہے۔ اسی طریقے سے سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، اگر آپ کے پاس زیور 22 کیرٹ کا ہے اور آپ 20 کیرٹ کے زیور سے یا 24 کیرٹ کے زیور سے بدلنا چاہتے ہیں، بالکل برابر بدلنا ہوگا۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان معاملے میں، جاتے جویلرز کے پاس، وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ 10 گرام کا آپ کا سامان ہے، اس کا ویلو ہمارے یہاں 9 گرام لگے گا، 9 گرام میں دوسرا سونا نیا تازہ دیتا ہوں زیور، اور آپ یہ 10 گرام دے دیجئے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اگر سوناروں کی منڈی میں، جویلرز کی دنیا میں اگر 9 گرام میں ہی وہ بکتا ہے تو اپنے سامان کو 9 گرام کی قیمت پہ بیچ دیجئے، کیش لے لیجئے، پھر آپ 10 گرام کا سونا خریدیے۔ مگر سونا سونے کے عوض بکے گا، برابر بکے گا، چاندی چاندی کے عوض بکے گا، برابر بکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لفظ پہ غور کیجئے، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔ ماسٹر کی ہے یہ حدیث۔ اگر صنف بدل جائے، چاول گیہوں کے عوض بیچا جائے، گیہوں کھجور کے عوض بیچا جائے، یا سونا چاندی کے عوض بیچا جائے، یا انڈین روپے ڈالر کے عوض خریدے اور بیچے جائیں، صنف بدل گیا، کوالٹی بدل گئی، تو فرمایا بیو کیفا سے، تم جیسے چاہتے بیچو، پرواہ نہیں، مگر کیش ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے دو ڈالر، دوسرے ہاتھ سے روپیہ لو۔ ڈالر ابھی دیا، 1 گھنٹے بعد آ کر روپیہ لے جاؤ، سود ہو جائے گا۔ ہاتھوں ہاتھ دینے کا، لینے کا۔ اگر انڈین روپے سے بدلے جا رہے ہیں، آپ کی کرنسی نوٹ کیوں نہ ہو، ہماری جیب میں پرانے نوٹ کیوں نہ ہو، گورنمنٹ کے یہاں اگر 100 روپے کا پرانا نوٹ بھی 100 روپے کا ہی ویلو رکھتا ہے، تو نئے نوٹ کے عوض بھی 100 کے بدلے 100 بکے گا۔ اگر 90 روپے میں آپ اس نوٹ کو بیچتے اور خریدتے ہیں، سودی دھندا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ایک طرف ہو اور دوسرے سائیڈ میں غلہ ہو تو آپ زیادہ بھی لے سکتے، کوئی بھی بھاؤ بٹا طے کر لیجئے، نقد لیجئے کہ ادھار لیجئے، جائز ہے۔ لیکن کرنسی سے، سونا سونے سے برابر سرابر، بالکل نقد۔ لیکن اگر سونا چاندی سے ہو، ڈالر روپے سے ہو، ریال روپے سے ہو، یا غلہ میں ایک جنس کا غلہ، ایک صنف کا غلہ چاول گیہوں سے، مسور سے بیچا جائے، تو آپ جس طرح چاہو فاضل لے کر بیچ سکتے ہو، لیکن ہاتھوں ہاتھ لینا ضروری ہوگا۔ جب اس حدیث کو آپ سمجھ گئے تو بہت سارے مسائل کا سمجھنا الحمدللہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کچھ لوگ سودی کاروبار یوں کرتے ہیں کہ انٹرسٹ پر پیسے لیتے ہیں یا انٹرسٹ پر پیسے دیتے ہیں، مقررہ انٹرسٹ کے اوپر پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ یہ سود ہے۔ سود کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کچھ رقم بینک میں فکس کر دیتے ہیں، بیٹے بیٹی کے نام سے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بیٹی جوان ہوگی تو شادی کی تدبیر کیسے ہوگی؟ بیٹی والوں کو کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ یہ زمانے کا فساد دیکھیے، معاملہ الٹ گیا۔ بیٹے والے کو حکم ہے کہ لڑکی کو دے کر، مہر دے کر شادی کر لے کر گاؤ۔ بیٹی والا پیدا ہوتے ہی فکر مند ہو گیا کہ بیٹی کی شادی کیسے کرے گا۔ اس کے لیے بیوی نے بھی تھوڑا پش کر دیا، کیوں نہیں 50,000 روپے اپنی کمائی کے یا کسی سے قرض لے کر ڈال دیتے، قسطوں پہ سدھا دو گے، ادا کر دو گے۔ وہ 50,000 روپیہ 10 سال میں یا 5 سال میں یا 7 سال میں، جیسا جس کا جو کنڈیشن اور ٹرم کنڈیشن جن بینکوں کے جو ہوں، اس کے حساب سے وہ دوگنا ہوگا، دوگنے سے 6 گنا ہوگا۔ اس طریقے سے لڑکی بالغ ہوتے ہوتے وہ 50,000 5 لاکھ کی شکل میں بدل جائے گا۔ آسانی سے موج مستی سے بچی کی شادی کر لیں گے۔ اللہ اکبر! کس قدر اللہ سے اور رسول سے آپ نے جنگ کری، سودی کاروبار کیا، تو یہ فکس ڈپوزٹ کیا آپ نے، یہ غلط کیا۔